بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عامر خان حقانی آپ لوگ کو مخاطب ہوں وفاق اسٹوڈیو 9 کی طرف سے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ میٹرک ایف اے اور بی اے بی کام اسٹوڈنٹس اپنے اسائنمنٹس کے ساتھ فر فارم یعنی مشقی فارم کیسے پر کریں گے۔ یہ وہی فارم ہوتی ہے جو اسائنمنٹس کے ساتھ یہ لپ کر کے ٹویٹر کو بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم مکمل طریقہ کار آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ لوگ یہ پر فارم کیسے پر کریں گے۔ تو اس کے لیے سیمپل طریقہ کار یہ ہے کہ یہ لکھا ہے کہ یہ حصہ طالب علم پر کریں۔ اگر اس سے پہلے ہم دیکھ لیں، یہ لکھا ہے کہ مشقی فارم یعنی حل شدہ مشق کے ساتھ مقررہ تاریخ سے پہلے اس فارم کے 3 پرت اپنے ٹویٹر کو ارسال کریں۔ یعنی یہ جو پر فارم ہوتی ہے اس سے فوٹوسٹیٹ نکال کر اور ہر اسائنمنٹس کے ساتھ 3 پر فارم یہ لپ کر کے ٹویٹر کو بھیجنا لازمی ہے۔ ویسے اگر آپ لوگ دیکھ لیں، ہر بکس کی 2 اسائنمنٹس ہوتی ہے، اسائنمنٹ نمبر 1، اسائنمنٹ نمبر 2۔ تو ایک بک کی جو 2 اسائنمنٹ ہوتی ہے تو ایک اسائنمنٹس کے ساتھ الگ 3 پر فارم لپ کرنا ہے اور دوسری اسائنمنٹ کے ساتھ الگ 3 پر فارم لپ کرنا لازمی ہے۔ تو آپ لوگ یہ کیسے پر کریں گے اس کی مکمل طریقہ کار سیکھ لیں۔ اس طریقے کے مطابق آپ لوگ اپنا پر فارم پر کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سیمپل طریقہ کار یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ یہاں یہ جو لکھا ہے کہ نام طالب علم، آپ لوگ یہاں اپنا نام لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ سب سے پہلے اپنا نام یہاں لکھیں گے۔ مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں عامر خان حقانی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ یہاں سب سے پہلے اپنا نام لکھیں گے۔ یہ تو میں کمپیوٹرائز کے ذریعے ٹائپ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ کی سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ لوگ اس سے فرنٹ نکال کر اپنے ہاتھوں کے ذریعے یہ پر کریں گے۔ اس کے بعد یہ جو لکھا ہے کہ طالب علم کا شناختی کارڈ نمبر یا اسٹوڈنٹس آئی ڈی رجسٹریشن نمبر، آپ لوگ یہاں اپنا رجسٹریشن نمبر لکھیں گے یا اس کو رجسٹریشن آئی ڈی بھی کہتے ہیں۔ جب آپ لوگ کی ایڈمیشن کنفرم ہو جائے، یونیورسٹی کی طرف سے ایک میسج ریسیوڈ ہو جاتے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس آئی ڈی اور یہ پاسورڈ یہ ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ اس میں لکھا ہوگا، اس کی سیمپل طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے پہچاننے کی نشاندہی یہ ہے کہ اس کے آگے میں 3 0 لکھا ہوگا یا 4 0 لکھا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ لوگ کے رجسٹریشن نمبر اسی طرح ہے، تو آپ لوگ یہاں اپنا رجسٹریشن نمبر لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ میں نے رجسٹریشن نمبر لکھ دیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ مکمل پتہ طالب علم۔ آپ لوگ یہاں یہ کوشش کر لیں کہ آپ لوگ یہاں مکمل ایڈریس مت لکھیں، صرف اپنے ضلع کا نام لکھ دیں، یہ بھی کافی ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگ پنجاب سے تعلق رکھتے ہو، کراچی، لاہور، اسلام آباد، آپ لوگ یہاں صرف سیمپل اسلام آباد لکھ دیں۔
مکمل ایڈریس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ لوگ کی تعلق پشاور سے تو آپ لوگ یہاں پشاور لکھ دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ کورس کا نام. آپ لوگ یہاں کورس کا نام لکھ دیں. مثال کے طور پر 14-23 بکس کی آپ لوگوں نے اسائنمنٹ لکھا ہے تو یہ انگلش کی کتاب ہے تو آپ لوگ یہاں کورس کا نام انگلش لکھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کورس کوڈ. جس کوڈ کی آپ لوگوں نے اسائنمنٹ لکھا ہے اس کوڈ کی نمبر آپ لوگ یہاں لکھ دیں. مثال کے طور پر آپ لوگوں نے 14-23 کتاب کے اسائنمنٹ لکھا ہے تو آپ لوگ یہاں 14-23 لکھے. اگر 14-24 کے اسائنمنٹ آپ لوگوں نے لکھی ہے تو آپ لوگ یہاں 24 لکھ دیں. اس کے بعد یہ لکھے کہ مشق نمبر. آپ لوگ یہاں مشق نمبر لکھ دیں. اگر اسائنمنٹ نمبر 1 لکھا ہے اسائنمنٹ نمبر 1 لکھ دیں. اگر اسائنمنٹ نمبر 2 لکھا ہے تو اسائنمنٹ نمبر 2 لکھ دیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ لوگوں نے اسائنمنٹ نمبر 1 لکھا ہے تو آپ لوگ یہاں اسائنمنٹ نمبر 1 لکھ دیں. اس کے بعد پھر یہ جو لکھا ہے کہ نام ٹویٹر. آپ لوگ جب CMS پروفائل اوپن کریں گے یونیورسٹی کی طرف سے جب اسٹوڈنٹس ID اور پاسورڈ آپ کو ریسیوڈ ہو جائے تو آپ لوگ گوگل میں AIOU انرولمنٹ سرچ کریں گے. اس میں ID پاسورڈ لکھنا ہے. اس کے بعد جب آپ لوگ اپنا پروفائل اوپن کریں گے اس میں لکھا ہوگا اکیڈمک ریکارڈز. اس پر کلک کرنا ہے. اس میں تمام ٹویٹر کی ایڈریس فون نمبر یہ سب لکھا ہوگا. آپ لوگ وہاں سے بھی ٹویٹر کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہو. جن اسٹوڈنٹس نے ہم سے اپلائی کیا تھا ان کے ساتھ ہم مکمل ڈیٹیل پر شیئر کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ لوگ کے ٹویٹر کا نام محمد اقبال ہے. آپ لوگ یہاں اپنے ٹویٹر کا نام لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. ٹویٹر کا نام لکھنے کے بعد اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ مکمل فتح ٹویٹر کی مکمل فتح لکھ دیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ لوگ یہاں مکمل ایڈریس مت لکھیں, صرف ضلع کا نام لکھ دیں. آپ لوگ کے ٹویٹر کا تعلق ثوابی سے ہے. مثال کے طور پر آپ لوگ یہاں ثوابی لکھ دیں. اگر مثال کے طور پر اس کا یہ تعلق کراچی, اسلام آباد, لاہور کے ساتھ ہے تو آپ لوگ یہاں اس ضلع کا نام لکھ دیں. اس کے بعد لکھا ہے سیمسٹر بہار خزان 2000 وغیرہ. تو آپ لوگ یہاں یہ جو خالی جگہ آپ لوگ کو دیا ہے آپ لوگ یہاں پر کریں گے. مثال کے طور پر ابھی 2026 کی جو ایئر ہے, جو سال ہے وہ چل رہا ہے تو آپ لوگ یہاں ٹائپ کریں 2026. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ لوگ سب 26 لکھ دیں. اس کے بعد اگر سیمسٹر بہار کی ہے تو آپ لوگ یہاں ڈیش کی نشان لگائیے. اگر خزان کی سیمسٹر ہے تو آپ لوگ یہاں نیچے ڈیش کی نشان لگائیے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں نے سیمسٹر خزان سلیکٹ کیا. اس کے بعد نیچے اس کے ساتھ 26 لکھنا ہے. 2026 یہ بن جائے گا. 20 لکھا ہے تو آپ لوگ یہاں 26 لکھ دیں. اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ مقررہ تاریخ. اسائنمنٹس کی مقرر تاریخ کون سی ہے؟ مثال کے طور پر اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے 20/8/2026 ہے. ان تاریخ سے پہلے اپنی اسائنمنٹ جمع کرنا لازمی ہے. اگر آپ لوگ اسائنمنٹ جمع نہیں کریں گے تو پھر آپ لوگ فیل ہو جائیں گے. اگر آپ لوگ پیپر میں شرکت بھی کریں گے تو اس کے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ جو لکھا ہے کہ روانگی کی تاریخ. روانگی کی تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ جس دن آپ لوگ یہ اسائنمنٹ ٹویٹر کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہو تو اسی دن کا جو تاریخ ہے آپ لوگ اسی دن کی تاریخ لکھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ لوگ پرسوں یہ روانہ کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ یہاں لکھتے 14/7/2026. ٹھیک ہے. جس دن آپ لوگ یہ ٹویٹر کو بھیجنا چاہتے ہو
اگر آپ لوگوں نے اسائنمنٹ کمپلیٹ کیا ہو اور پھر آپ لوگ یہ پرسوں روانہ کرنا چاہتے ہو تو اس کی جو ڈیٹ ہے آپ لوگ یہاں اسی ڈیٹ یہاں لکھتے ہیں. اس کے بعد طالب علم کے ساتھ یہ پر فارم جو پرنٹ ہو جائے گی اور یہ آپ لوگ اچھے طریقے سے پر کریں گے. جو طریقہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے کے مطابق آپ لوگ یہ فارم پر کریں گے. ٹھیک ہے. آخر میں آپ لوگ یہاں اپنا سگنیچر کریں گے. طالب علم کے دستخط آپ لوگ کی جو دستخط ہے آپ لوگ یہاں اپنا دستخط درج کریں یعنی اپنا دستخط کر لیں. اس کے بعد نیچے آنا ہے. یہ جو لکھا ہے کہ یہ حصہ ٹویٹر پر کریں گے یہ آپ لوگ پر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ خالی چھوڑنا ہے. نیچے یہ جو حصہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو نا طالب علم کے دستخط کے بعد یہ جو خالی جگہ ہے یہ صرف ٹویٹر کے لیے یہ اسٹوڈنٹس پر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ یہ پر فارم پر کریں گے تو اس سے پرنٹ نکال کر یا آپ لوگ اپنے موبائل کے ساتھ اس کی فیچر سیو کر لیں تاکہ ثبوت کے طور پر آپ کے پاس یہ رسید موجود ہو یعنی اس کی پکچر موجود ہو. اکثر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ لوگ ٹویٹر کو اسائنمنٹ بھیج کر اس کو نہ ملے یا اس نے آپ لوگ کی اسائنمنٹس کی جو سے وہ اپلوڈ نہیں کیا تاکہ آپ لوگ کے پاس ثبوت موجود ہو کہ ہم نے ٹویٹر کو اسائنمنٹ بھی بھیجا ہے, ہمارے پاس TCS یا ڈاک کی رسید بھی موجود ہے اور پھر بھی ٹویٹر نے اسائنمنٹ اپلوڈ نہیں کیا تو پھر یونیورسٹی کی طرف سے آپ لوگوں کو مارکس ملے گی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور میں آپ لوگ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں جب آپ لوگ اسائنمنٹ کمپلیٹ کریں گے اور یہ پر فارم بھی آپ لوگ اس طریقے کے مطابق پر کریں گے تو آپ لوگ اسائنمنٹ سے اور پر فارم سے پکچر نکال کر اپنے ساتھ موبائل میں سیو کر لیں تاکہ آپ لوگ کے پاس ثبوت موجود ہو. تو اس طریقے کے مطابق آپ لوگ پر فارم پر کر سکتے ہو. یہ پر فارم جو ہے یہ آپ لوگ آسانی سے پر کر سکتے ہو. تو یہ طریقہ کار خود بھی استعمال کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں تاکہ اور بھی اس سے استفادہ حاصل کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ حل شدہ اسائنمنٹ لینا چاہتے ہو تو آپ لوگ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہو. PDF میں فری میں آپ لوگ کو اسائنمنٹس ملے گی. آپ لوگ YouTube میں وفاق اسٹوڈیو 9 سرچ کر لیں, وہاں سے تمام معلومات آپ لوگ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گی. والسلام.